الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فرض علوم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے الحمدللہ 41 سلسلے ہو چکے ہیں، آج یہ 42واں سلسلہ ہے۔ منت کا بیان، اس کا تعلق بھی اسی سے ہے، قسم سے۔ تو چونکہ منت بھی قسم کی طرح ہے، اس لیے علماء نے اس کے بھی تفصیلی احکام بیان کیے ہیں۔ منت کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ جو کچھ تم خرچ کرو یا منت مانو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اور فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی منت پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ منت پوری کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نیک لوگ منت مانتے بھی ہیں۔ تو جو لوگ منت کے ہی منکر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ منت کا کوئی ثبوت نہیں ہے یا یہ کوئی چیز نہیں ہے دین میں، قرآن کی آیت کا گویا کہ یہ انکار ہے۔ اور جو اس کو سرے سے ہی نہ مانے، اس کا انکار کرے منت کا، ایسا شخص کافر ہے جو منت کا انکار کرے۔ منت نہیں مانتا وہ ایک الگ اس کا معاملہ ہے، لیکن انکار کرے گا، جھٹلائے گا اسے، تو پھر ایسا شخص کافر ہوگا۔ اور یوں ہی جو منت مان لے اور پھر منت کو پورا نہ کرے، ایسا شخص گناہ گار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی منت مانی تھی۔ اس کا ثبوت بھی قرآن کریم سے ہے، اور تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ جس طرح قرآن کی آیات سے منت کا ثبوت ہے، ایسے ہی احادیث کریمہ سے بھی منت کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ منت مانے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے، یعنی منت پوری کرے۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے کی منت مانے تو پھر وہ نافرمانی نہ کرے، یعنی اس منت کو نہ پورا کرے، یعنی گویا کہ وہ منت توڑ دے اور پھر اس کا کفارہ ادا کرے۔ ایسے ہی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مسئلہ عرض کیا گیا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں، ان کی بہن، انہوں نے منت مانی تھی کہ پیدل حج کریں گی، لیکن ان میں طاقت نہ رہی کہ وہ پیدل حج کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بہن کو مکلف کرنے سے اللہ کو کیا فائدہ، وہ سواری پر حج کر لے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ منت بھی گویا قسم ہے، اور جو منت پوری نہ کی جا سکتی ہو یا جس کا توڑنا ضروری ہو تو پھر اس کو توڑنے کے بعد کفارہ دیا جائے گا۔ اور جہاں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ کفارہ ہوگا تو وہاں پر یہ وہی مراد ہے کفارہ جو قسم توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ وہ پچھلا سلسلہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم رہے کہ کفارہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو منتیں مانی جاتی ہیں عموماً وہ شرعی منت نہیں ہوتی، بلکہ عرفی منت ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں معروف ہے۔ دراصل منت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرعی منت جس کو پورا کرنا پڑے گا، اور ایک ہے عرفی منت جس کو پورا کرنا ضروری نہیں۔ اس کو علماء نے یوں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی چیز کے کرنے کو کسی چیز کے ہونے پر موقوف کر دیا، کسی چیز کے کرنے کو کسی چیز کے ہونے پر موقوف کر دیا، مثال کے طور پر کیسے منت مانی، یا اللہ اگر میری نوکری لگ گئی تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو اب یہ 3 روزے رکھنے کو اس نے اس بات پر موقوف کر دیا کہ اس کی نوکری لگ جائے۔ تو اس طرح کا کام اگر ہو گیا، یعنی اس کی نوکری لگ گئی، تو اب اس کو یہ 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ تو جب عبادت کی منت مانی جائے گی، جیسے روزے رکھنے، اچھا روزے بھی کون سے؟ نفلی، فرض روزوں کی منت نہیں مان سکتا، فرض نمازوں کی منت نہیں مان سکتا، وہ تو اس نے کرنا ہی ہے، فرض نمازیں تو پڑھنی ہیں، فرض روزے تو رکھنے ہی ہیں۔ تو ایسی نفلی عبادت، ایسا نفلی کام کہ جس کا فرض سے تعلق نہ ہو، تو وہ کرنے کی اگر کوئی، یعنی کوئی نیک کام کرنے کی اگر منت مانتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے پیسے خیرات کروں گا،
تو ایسی صورت میں اگر اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو اس کو پھر اتنے روزے رکھنے پڑیں گے، اور یا پھر اس نے جتنی خیرات کرنے کی منت مانی کہ اتنے پیسے کسی غریب کو دوں گا اتنے وہ خیرات کرے گا۔ اگر یہ کام نہ کرے اور اس کے بدلے وہ چاہے کہ میں کفارہ دے دوں تو ایسا نہیں ہوگا، ایسی صورت میں کفارہ نہیں دے سکتا، اس کو وہی کام کرنے ہوں گے کہ وہ روزے رکھنے کی منت مانی تھی تو روزے رکھے گا، صدقہ خیرات کرنے کی منت مانی تھی تو صدقہ خیرات ہی کرے گا۔ جبکہ اس کی جو دوسری قسم ہے، یعنی ایسی شرط پر اس نے معلق کیا کہ جس کو یہ پورا نہیں کرنا چاہتا، یعنی یہ مثال کے طور پر اس نے ہی کہا کہ بھائی اگر میں تم سے بات کروں، اگر اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ میں تم سے بات کروں گا تو پھر میں روزے رکھوں گا، تو اب چونکہ گویا کہ اس نے یہ منت کے طور پر اپنی بیوی سے یہ لفظ کہے، تو اب ایسی صورت میں یعنی چونکہ جب کوئی منت مانتا ہے تو وہ گویا کہ اس وقت قسم کھا رہا ہوتا ہے کہ قسم ہے میں تم سے آئندہ جو بات کر لوں، اس طرح سے بھی بسا اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ قسم ہے جو آئندہ میں تمہارے گھر میں آ جاؤں، یا میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، یا میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ تو یہ اس طرح کی قسم جو ہے وہ گویا کہ اس نے ایک طرح سے منت کے الفاظ میں بولی، تو پھر ایسی صورت میں اب ایسی قسم کو اس کو اگر یہ توڑتا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں اس گھر میں یا اس سے بات کروں، جس سے بات نہ کرنے کی قسم یا منت مانی اس نے، تو پھر ایسی صورت میں بات کر لے گا، اور ایسی صورت میں وہ قسم توڑنے کا یا منت کو پورا نہ کرنے کا کفارہ ادا کرے گا۔ اور یہاں پر پھر اس کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو پھر وہ اگر اس نے روزے رکھنے کی منت مانی تھی تو پھر روزے رکھ لے، اور اگر اس نے کفارہ روزے نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہ کفارہ بھی دے سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک صورت میں منت کو پورا کرنا ضروری ہے اور ایک صورت میں اختیار ہے۔ جیسے بھی آپ نے دو قسمیں سنی کہ اگر اس نے ایسا کام کرنے کی منت مانی کہ وہ کام ہو جائے تو وہ نیک کام کرے گا، تو پھر اس میں صورت میں منت پورا ہونے پر، کام ہونے پر اس کو وہ منت پوری کرنی پڑے گی۔ جبکہ دوسری میں جو اختیار ہے کہ منت بھی پوری کر سکتا ہے، یعنی اگر روزے رکھنا چاہتا ہے تو روزے رکھ لے، یا اور کوئی کام بولا تھا تو وہ کرے، ورنہ وہ کفارہ دے دے۔ اور اگر شرط کا ذکر نہ ہو تو منت کا پورا کرنا ضروری ہے۔ حج یا عمرہ یا روزہ یا نماز یا خیرات یا اعتکاف، جس کی وہ منت مانے گا اس کو وہی منت پوری کرنی پڑے گی۔ یعنی کوئی شرط اس نے ذکر نہیں کی، بس ویسے ہی دعا کی کہ یا اللہ میں تیری خاطر اتنے روزے رکھوں گا، کچھ بھی کوئی شرط نہیں لگائی کہ میرا یہ کام ہو وہ کام ہو، بس اس نے ویسے نیت کر لی، تو یہ نیت بھی اس کا منت کے حکم میں شامل ہے۔ تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیا، تو پھر ایسی صورت میں اس کو وہی کام کرنا پڑے گا۔ جیسے کوئی نیت کر لیتا ہے کہ یا اللہ میں جو ہے، کیونکہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے تو گویا کہ وہ دل ہی دل میں منت مان رہا ہے، اور کسی کام کے ہونے پر اس نے اس کو موقوف نہیں کیا، بس یہ کہہ دیا کہ بس انشاءاللہ میں آئندہ رمضان کو اعتکاف کروں گا، تو گویا کہ یہ اس نے اپنے رب سے کہہ دیا، اور ایسی صورت میں پھر اس کو یہ اعتکاف کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اسی طرح یہ جو منت کہلاتی ہے، یہ منت ہوتی ہے شرعی منت، کہ جس میں کسی نیک کام کے کرنے کی نیت کی جاتی ہے۔ جو دوسری ہمارے ہاں منت ہے وہ ہے عرفی منت۔ مثال کے طور پر جو ہمارے ہاں معروف ہے، جو پہلے کی ہندوستانی عورتیں جو ہندوستان سے چلا آ رہا ہے کہ بھئی مسجد میں جو ہے وہ طاق بھریں گے، تو پہلے جو ہے وہ مسجدوں کے اندر اس طرح کی طاق نما چھوٹے چھوٹے دیواروں کے اندر خانے بھرے ہوئے ہوتے تھے کہ جس میں چراغ جلا کر رکھے جاتے تھے روشنی کے لیے۔ تو ایک منت مانتی تھیں عورتیں کہ بھئی ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم یہ چراغ رکھیں گے مسجد میں۔ تو اب یہ ایک نیک کام ہے، لیکن یہ اس کا کوئی تعلق کسی عبادت سے نہیں ہے، اس کا تعلق یعنی کسی طرح نماز روزہ جس طرح یہ فرض عبادتیں ہیں ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کی یہ کوئی نفلی عبادت نہیں، یہ ایک ثواب کا کام ہے، کیونکہ عبادت جو ہوتی ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے کوئی روزہ رکھے گا تو اللہ کے لیے، نماز پڑھے گا تو اللہ کے لیے، صدقہ خیرات کرے گا بظاہر دے گا کسی غریب کو، لیکن وہ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے۔ ایسے ہی اگر کوئی منت مانتا ہے کہ فلاں بزرگ کے مزار پر میں چادر چڑھاؤں گا، جس طرح ہمارے ہاں اہل سنت کی عوام کہ وہ مختلف مزارات یا اپنے مختلف جو ان کے پیر خانے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ جانے کی نیت کرتے ہیں، بھئی میں فلاں مزار پر حاضری دوں گا۔ جس طرح میں نے بھی کچھ خاندان کے لوگوں سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں اگر بیٹے کی شادی ہوئی، جب بہو آئے گی تو میں اپنے بہو بیٹوں کو ساتھ لے کر فلاں مزار پر لے کر حاضری لگائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی منت ہوتی ہے کہ تو جو کہ
ایک عرفی منت کہلاتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی 11ویں شریف کی نیاز دلانے، یا جیسے جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کنڈے کی نیاز کرنے کا، جس طرح یہ مہینہ جاری ساری ہے تو اس مہینے میں بعض لوگ کنڈے کرنے کی بھی منت مانتے ہیں، اور باقاعدہ میں نے دیکھا ہے لوگ اس طرح اس نیت سے کرتے ہیں۔ کنڈے سے مراد یہ ہے کہ ایک مٹی کا برتن ہوتا ہے، بڑا سا تھال نما۔ تو پہلے چونکہ فریج نہیں ہوتے تھے، اس کا بھی کانسیپٹ سمجھ لیجئے کہ کنڈوں کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ بعض لوگ اسے بھی ناجائز بتاتے ہیں کہ یہ کرنے نہیں چاہیے، اور یہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ پہلے کے دور میں چونکہ فریج نہیں ہوتے تھے تو چیز خراب نہ ہو جائے تو وہ اس طرح سے مٹی کے بڑے برتن میں، کھلے اور بڑے برتن کے اندر وہ چیز، یعنی کھیر بنائی تو کھیر وہ اس میں بھر کر رکھ دیتے تھے تو جلدی سے خراب نہیں ہوتی تھی۔ تو اکثر گھروں کے اندر یہی کیا جاتا تھا، تو اس کو کنڈا، اس برتن کو کنڈا کہا جاتا ہے۔ تو اس میں چونکہ وہ رکھ کر پھر وہ فاتحہ کا اہتمام، نیاز کا اہتمام، کہ قرآن شریف پڑھ کر، سورہ فاتحہ، قل شریف پڑھ کر، اور پھر اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ یا اللہ یہ ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچا، اور پھر ان کی مغفرت کی دعا کرنا، یہ ہے دراصل کنڈے کی نیاز۔ اب اس میں چاہے وہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیا جائے، یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیا جائے، یا جیسے جلال بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی اللہ کے ایک ولی ہیں تو ان کا نام لے لیا جائے، یا اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے۔ اور اگر کسی کی کچھ حیثیت نہیں تو ویسے ہی ہر نماز کے بعد، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، کہ جو اپنے ایمان والے رشتہ داروں کے بعد آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش کر دے کہ جو ہم سے پہلے حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا، تو یہی جو ہے وہ ایصال ثواب کی حقیقت ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کی جاتی ہے، اور کچھ نہیں۔ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو صرف پانی کا گلاس رکھ لے، یہ بھی نہیں ہے، صرف دعا کرے، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ یہی دعا کی حقیقت ہے۔ اور چونکہ دعا تو مانگنی چاہیے، دعا ویسے بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کبھی بھی کی جا سکتی ہے، کہیں بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ دعا کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ تو اس سے جب دعا کر سکتے ہیں تو کسی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، بس شرط یہ کہ ہوں وہ مسلمان جس کے لیے دعا کی جائے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی منت مانتا ہے، یا کوئی نیاز کی منت مانتا ہے، یا پانی کے شربت کی سبیل لگائے گا یہ منت مانتا ہے، یا میلاد شریف کروائے گا اپنے گھر میں، یہ اس طرح کی منت مانتا ہے تو یہ شرعی منت نہیں ہے۔ یہ شریعت میں اس کا کوئی بھی اس طرح سے باقاعدہ ثبوت نہیں ہے کہ قرآن میں آیا ہو، حدیث میں آیا ہو۔ یہ عرفی منت ہے ہمارے ہاں جو معروف ہو چکی ہے۔ تو یہ کام چونکہ منع نہیں ہے، ان میں کسی شریعت کے کام کا خلاف نہیں ہے، تو یہ نیک کام اس نیت سے کر لینا کہ چلیں کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں حاضری دے دے گا، یا مزار پر جائے گا، وہاں جا کر کسی اللہ والے کا نام ہی لے گا، اللہ کا ذکر ہی کرے گا، کچھ دیر کسی برائی سے تو بچے گا۔ تو یہ چونکہ کام اس اعتبار سے اچھا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بس اس میں یہ خیال رکھے کہ کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، یعنی کوئی منت پوری کرنے کے چکر میں، یا عرفی منت جو مانی جاتی ہیں وہ کرنے کے چکر میں کوئی ایسا ناجائز کام کر دیا جائے، یا ایسا ناجائز نظریہ اختیار کر لیا جائے کہ جس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہی نہ ہو، تو پھر وہ غلط ہے، پھر وہ کام بھی غلط ہے اور ایسی منت بھی غلط ہے۔ جیسے طاق بھرنے کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر عورتیں رت جگہ کرتی ہیں معاذ اللہ، جس میں پورے خاندان کی عورتیں رشتہ دار اکٹھی ہوتی ہیں، گاتی بجاتی ہیں، یہ حرام ہے۔ یا پھر چادر چڑھانے کے لیے بعض لوگ تاشے باجے کے ساتھ جاتے ہیں باقاعدہ چادر چڑھانے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ یا مسجد میں چراغ جلانے میں بعض لوگ آٹے کا چراغ جلاتے ہیں، یہ خواہ خواہ مال کو ضائع کرنے والی بات ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ مٹی کا چراغ جب ہو سکتا ہے تو کافی ہے۔ ایسے ہی گھی کی بھی ضرورت نہیں، مقصد روشنی ہے، وہ تیل سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی میلاد شریف میں فرش اور روشنی کا انتظام کرنا، یہ چونکہ ایک اچھا کام ہے۔ مٹھائی تقسیم کرنا، لوگوں کو بلا کر اور خوش الہانی سے نعت شریف پڑھنے والوں کا، یہ سارا کام چونکہ جائز ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ غلط اور جھوٹی روایتیں میلاد شریف میں نہ پڑھی جائیں، ایسی نعتیں یا ایسے اقوال، ایسے قوالیاں نہ کہی جائیں کہ جن کا شریعت سے ٹکراؤ ہوتا ہو، کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہو۔ تو الغرض ایسی منت کہ جس میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہوتا ہو وہ جائز، بے شک وہ
عرفی کہلائے گی، شرعی منت نہیں کہلائے گی، لیکن چونکہ وہ عرفی ہے اور ہے اس میں سارا جائز کام، جیسے میں نے میلاد شریف کا ذکر کیا کہ کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ پاک اگر میرا جو فلاں رشتہ دار کافی عرصے سے گم ہے، اگر وہ آ گیا تو میں اپنے گھر میں میلاد شریف کی محفل کرواؤں گا، اور اس میں وہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھوائے گا، اللہ کا ذکر کروائے گا، دعا منگوائے گا، کھانا بنائے گا تو وہ ان کو کھلائے گا آنے والوں کو۔ اس میں کوئی بھی جائز ایسا کام نہیں ہے جو ناجائز ہو۔ تو اس طرح کے کام کی یہ عرفی منت ہے، اس کو بھی اس نے اگر پورا نہ بھی کیا تو یہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس کا رشتہ دار واپس آ گیا تو بھی یہ کچھ بھی نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں، کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے۔ تو اس طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس طرح کی منت کے جو شرعی ہو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، جو عرفی ہو اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آخر میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض جاہل عورتیں لڑکوں کے ناک کان چھدوانے اور بچوں کی چٹیا رکھنے کی منت مانتی ہیں، ایسا بھی جو ہے وہ ہے۔ تو ایسی منتیں ماننا کہ جس کا کسی طرح جواز ثابت نہ ہو، تو یہ ایسی واہیات منتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی نے مانی بھی ہے ایسی منت تو وہ پوری نہ کرے، اور شریعت کے معاملے میں اپنے لغو خیالات کو بالکل دخل نہ دیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے تو یوں کرتے چلے آئے ہیں، ہماری عورتیں تو یوں کرتی ہیں، ہمارے خاندان میں تو یوں ہوتا تھا، ہمارے گاؤں میں تو یوں ہوتا تھا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو بچہ مر جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ علماء لکھتے ہیں بچے نے مرنا ہوگا تو یہ ناجائز منتیں بچا نہیں سکیں گی اس بچے کو، بچہ مر جائے گا، اسے مرنا ہی ہوگا تو مر ہی جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیے اس کا اس طرح سے کوئی تعلق نہیں۔ منت مانیں تو نیک کام، نماز، روزہ، خیرات، درود شریف، کلمہ شریف، قرآن مجید پڑھنے، فقیروں کو کھانا دینے، کپڑا پہنانے کی اس طرح کی منتیں ماننی چاہیے۔ اور یہاں یعنی اپنے جہاں پر بھی رہتے ہیں وہاں کے عالم سے معلوم کر لو کہ وہ منت ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، اور کسی بد مذہبوں سے نہ پوچھیں کہ وہ تو آپ کو گمراہی کر دے گا، وہ تو کہے گا نہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ایسا بھی نہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز صحیح ہوگی اس کو صحیح بتائے گا، جو غلط ہوگی اس کو غلط بتائے گا، تو ایسے سے ہی مسئلہ پوچھیں تاکہ آپ کی صحیح رہنمائی ہو۔ تو یہ مختصر احکام ہیں منت کے جو کہ میں نے ذکر کر دیے۔ بہت سے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے، آپ ایک دو سوال کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں۔ منت کا اظہار بھی ضروری نہیں ہے۔ اس نے دل میں یہ کہہ دیا کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا، جیسے دعا کرتے ہوئے کہہ دیا، یا ویسے ہی نیت کر لی ذہن میں، تو یہ اس کی منت ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اب اس کا تعلق اللہ سے ہی ہے۔ جب اس کو پوری کرنے لگے تو بھی اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، بس وہ کہہ رہے ویسے ہی نیک کام کر رہا ہوں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بتا دیں گے تو پھر وہ کام نہیں ہوگا یا دوبارہ کوئی اس کا خرابی ہو جائے گی، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ اگر ترغیب کی نیت سے بتاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی دعا ہے، اور یہ دعا اس طرح ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی منت مانی جائے تو اللہ رب العالمین اس منت کے پورے کرنے میں اس کے لیے اپنی خاص رحمت شامل حال فرما دیتا ہے، تو اس لیے منت مانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مزارات پہ اکثر اظہار کرتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے، ویسے کوشش یہ کی جائے، کیونکہ اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو مستحب جائز کام ہے پھر لوگ اس کو فرض سمجھنے لگ جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں دیکھا داکھی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا اس نے کیا تو میں بھی کروں گا، اور وہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں کیا تو پھر ہمارے لیے یہ مسئلہ ہوگا۔ تو اس لیے پھر اب چونکہ لوگ مائل زیادہ تر جلدی ہوتے ہیں بری بات کی طرف، غلط بات کی طرف، ناجائز بات کی طرف، جو صحیح نہ ہو اس کو جلدی پکڑتے ہیں، جو صحیح چیز ہو اس کو جلدی نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے وہی کام کیا جائے جو قرآن و سنت سے، حدیث سے صحیح واضح ثابت ہو۔ ہاں تو یہ منع کیا نا، اسی لیے مسجد میں نہیں چلانا چاہیے، مسجد کے اندر ماچس بھی نہیں جلانی چاہیے کہ مسجد کے اندر دھواں اٹھے، کوئی بھی بدبو آئے جس کی وجہ سے بارود کی بدبو آئے یا اس طرح کی تیل جلانا جس سے دھواں آئے تو نہیں جلانا چاہیے۔ لیکن چونکہ پہلے کی ضرورت تھی اس وقت، کیونکہ روشنی کی مقصد تھی اصل، تو باہر سے جلا کر لے آئے اور اس کو ایسی جگہ رکھا ہے، وہ تاک اس لیے بنائی جاتی تھی کہ اس کا دھواں اس تاک میں رہے، پھیلے نہ، اس لیے بنائی جاتی تھی، تو اس کے اوپر ہوا نہ لگے کہ اس کا دھواں ادھر ادھر نہ جائے۔ لیکن چونکہ روشنی مقصود ہوتی تھی تو اس وجہ سے وہ مجبوراً تھی، اور اب چونکہ اس کی بھی ضرورت نہیں، اب تو لائٹیں ہیں تو اس وجہ سے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔